جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ کالی مرچ کا استعمال کریں، اس سے قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے ناک میں کلونجی کے تیل کا ایک قطرہ ڈال لیا کریں، اس سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن بنا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے۔ کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ آم جگر کی کمزوری ختم کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرما والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار اور نظر تیز ہوتی ہے۔ 50 گرام سفید تل اور اس کے ہم وزن مصری ملا لیں، سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ پیشاب کی جلن ہو یا جل کر آتا ہو تو کدو کا کثرت سے استعمال کریں۔ سرکہ کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکانے سے درد اور بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو، سانس کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کو میٹھا کھا کر سونے سے موٹاپا اور نیند میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر جسم میں ہر وقت تھکاوٹ اور سستی رہتی ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھنا شروع کر دو، اس سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہوں وہ سرسوں کے تیل میں مہندی کے پتوں کو ابال لیں اور بالوں میں لگائیں، یہ بالوں کی افزائش کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو حریر کے مربع کے ساتھ انار کھایا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ ہفتہ میں 1 دن آڑو کا استعمال ضرور کریں، یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ دودھ کی جھاگ اگر ہونٹوں پر لگا دی جائے تو ہونٹ نہیں پھٹتے۔ سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لیا کرو، آپ کے قد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر روزانہ پیو، 1 انچ قد لمبا ہوگا۔ جو کدو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کاٹیں، اس میں چٹکی بھر چینی اور شہد شامل کریں، اس سے چہرے کا مساج کریں، اس سے چھائیاں ختم ہونے لگے گی۔ میٹھی چیزیں کھا لینے کے بعد پانی پینا دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ آنکھوں میں سرما لگاؤ۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ لیموں کے رس کو چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے گلیسرین اور عرق گلاب ملا کر ہاتھوں کا مساج کریں، اس سے ہاتھوں کی سکن خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ شہد ملا کر پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیلے کا استعمال کرنے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ کشمش کھا لو، کھانسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے لگے تو بادام کا استعمال شروع کر دو، اس سے بڑھا ہوا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر ناخنوں کوہنیوں پر ملیں، میل صاف ہو جائے گی۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔
کالے انگور کا استعمال کرنے سے چہرے کا رنگ صاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگا لیا کریں۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے کا معمول بنا لو، اس سے اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے باقاعدہ استعمال سے غیر ضروری بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ مولی کا سالن زیادہ کھاتے ہیں ان کے دانت ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ ناخنوں کی صفائی کے لیے روغن بادام میں سفید آئوڈین ملا کر اس میں روئی بھگو کر ناخن صاف کریں، اس سے ناخن چمکدار ہو جائیں گے۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیا جائے تو پھٹی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ جن کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ سے زیادہ سبزی میں بینگن کھائیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، یہ بدہضمی کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر چہل قدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم میں خون پھال رہے اور کسی بیماری سے ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ تیز پتے کی چائے بنا کر پینے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ یہ نزلے زکام میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کو کم کر دیتا ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ سبزی کو تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں۔ ہریڑ کا مربع کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگا لیں۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں۔ دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس لیں۔ دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ ہری مرچ میں وٹامن سی کا خزانہ ہے اور یہ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیریڈز کی بے قاعدگی ہو تو دار چینی کا پاؤڈر اپنی چائے میں شامل کریں اور کھانے میں ادرک کا استعمال یا ادرک کی چائے پئیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں۔ باجرے کی روٹی بدن کو بھرپور غذائیت دیتی ہے اور اعصاب کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہوں تو بیر کا استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، جسم پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا پتلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ 10 انجیر کے دانے روزانہ پانی کے ساتھ چبا کر کھانے سے جسم بھرنے لگے گا۔ 21 عدد بادام کو رات بھگو دیں اور چھلکا اتار کر چبائیں۔ آنکھوں سے پانی آنا شرطیہ طور پر بند ہو جاتا ہے۔ ثابت اسپغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت پانی یا دودھ سے لے لیں۔ شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، بند آواز کھل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پودینہ اور دار چینی ملا کر قہوہ بنا کر پئیں۔ خشک بالوں کو ہمیشہ تیل لگانا چاہیے۔ تیل سے سر کے بالوں کی مالش کرنے سے بال مضبوط اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح نہار منہ کیلا کھا لیتے ہیں تو اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج گیا ہو تو پان کے پتے لے کر جسم کی سوجی ہوئی جگہ پر رگڑ لیں، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔
رات کو سونے سے پہلے اگر ایک انار کھا لیا جائے تو دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا کمزور ہیں تو انگور کھایا کرو، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کرو، بال کالے، لمبے اور گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تخم ملنگا دودھ میں شامل کر کے پی لینے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا۔ کھانوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ کیا کریں، مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کسی ایک جگہ پر مسلسل نظر جما کر دیکھتے رہنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں اگر ہری مرچ استعمال کی جائے تو وہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مولی کے نرم پتے پکا کر کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو اور ہر وقت سستی رہتی ہو تو 2 کالی مرچ چبا لیں، جسم کی سستی اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو یا دمہ کی بیماری ہو تو وہ آڑو کا استعمال کیا کریں۔ آڑو کا استعمال کرنے سے سانس کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ اگر پلاسٹک کے برتن میں ہلدی ڈالنے سے اس میں نشان پڑ گئے ہوں تو اس کو بیسن کے ساتھ مل کر دھو لیں۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی میں بازو سے دبائیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں مکڑی کا جالا بنا ہوا ہو تو اس سے زکام کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی اور بادام کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت اعلیٰ کوالٹی کے سیب کھا لیا کریں۔ چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پلاتے رہنے سے گردہ مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن کھیرا کھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دیں، 12 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں گے تو آپ کے دانت نکھر جائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو گیا ہو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھائیں۔ نئے خون کی پیدائش اور خون کی صفائی کرنے کے لیے ناشتے میں 1 چمچ شہد کا استعمال اپنا معمول بنا لیں۔ جو لوگ مثانے اور گردے کے مریض ہیں وہ چائے کا استعمال ہرگز مت کریں۔ چائے کا استعمال پیشاب اور گردے کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جسم کا درد دور کرنے کے لیے 2 چمچ ہلدی میں 1 چمچ کھوپرے کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ درد کی جگہ پر ملیں، تھوڑی دیر سوکھنے دیں، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ بار بار سر کو کھجانے سے گریز کریں، اس سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تازہ سبز دھنیا لے کر اس کا عرق نکال لیں۔ دن میں 4 بار اس عرق سے کولیاں کریں، اس سے منہ کے چھالوں کا خاتمہ ہوگا۔ سر میں درد ہو یا چکر آئیں تو سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد ختم ہو جائے گا اور چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد پانی ہرگز مت پئیں، اس سے بہت جلد موٹاپے کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ زیتون کے تیل سے سر پر مساج کریں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیب کا جوس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کیا کریں۔ جو عورتیں کھڑی ہو کر نہاتی ہیں ان کے جسم کی جلد جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ شیشم کے تازہ پتے پانی میں ابال کر پینے سے رنگ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ اگر پیٹ میں گیس زیادہ ہو رہی ہو تو فوراً چاکلیٹ کھا لو، پیٹ کی گیس ٹھیک ہو جائے گی۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مہندی میں دہی اور لیموں کا جوس مکس کر کے 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر بالوں میں لگا لیں، بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ چہرے کے داغ دھبے، چھائیوں اور دانوں سے جلد محفوظ کرنے کے لیے پودینے کو پانی میں ڈال کر پی لیں۔ یہ سر درد کی شکایت میں بھی بہت مفید ہے۔ انڈوں کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پانی کے ساتھ انجیر استعمال کرنے سے ساری زندگی فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ موٹے ہیں اور وہ پتلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبز پتوں والی سبزیاں کھانا شروع کر دیں، اس سے موٹاپے میں کمی آ جائے گی۔ دماغی کمزوری یا بھولنے کی بیماری ہو تو اس صورت میں انجیر کا استعمال کرو، اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ لکڑی کا کنگھا استعمال کیا کرو، اس سے بال مضبوط ہوں گے اور چمک آئے گی۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے، جسم میں چستی آتی ہے۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر زیادہ کھانا کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیا کرو۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں نہ پھینکو ورنہ رزق میں کمی آ جائے گی۔